السلام علیکم. تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین خانقاہ صوفیہ ابوالعلائیہ اندرون کمان ایلچی بیگ میرالہ منڈی سے خصوصی خطاب سماعت فرمائیے. عید مبارک. عید مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وزکاہم بایام اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ذالک من الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سبق کو واقف ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے دنوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب ذکر کرو. عزیزان محترم، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے دن کچھ الگ الگ ہے؟ تو ہاں، یہ کہ جو ہے اللہ نے کسی ایام کے اوپر کسی ایام کو فضیلت عطا فرمائی، کچھ دنوں کے اوپر اللہ نے کچھ دنوں کو فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. ویسے ہی جو ہے اللہ نے جو ہے کچھ مہینوں کے اوپر کچھ مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی. ان 12 مہینوں میں اللہ نے جو ہے 4 مہینوں کو خوب فضیلت عطا فرمائی، جن ان کے اندر جو ہے اس ماہ ذی الحجۃ الحرم کو اللہ نے جو ہے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کو فضیلت دی، پھر اس کے بعد جو ہے بقرعید کے دن کو جو ہے اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی. تو چنانچہ حدیث کریمہ میں یہ بات آتی ہے کہ 10 ذی الحجۃ الحرم کے دن خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ جو ہے خون بہانے کا عمل ہے. خون بہانے سے مطلب یہ ہے کہ جو قربانی دینے کا جو عمل ہے وہ یاد دلاتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور یاد دلاتی ہے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی، اور یاد دلاتی ہے حضرت بی بی ہاجرہ کی، جنہوں نے جو ہے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق جنہوں نے اپنی زندگی گزاری. یہ قربانی کا جو عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہاں اللہ کے نزدیک جو ہے جانور کا گوشت اور جانور کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ بندے کا تقوی پہنچتا ہے جو راہ خدا میں وہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو حکم فرمایا کہ تم میری راہ میں اپنے لخت جگر کو قربان کر دو. اگر یہ چاہتا کہ واقعتاً اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کر دی جائے تو پھر رہتی دنیا تک کے لیے یہ چیز مثال بن جاتی، لیکن نہیں، اللہ نے وہاں خلیل اللہ علیہ السلام کی اپنے سے کیا محبت اور اپنے حکم کی کتنی فرمانبرداری ہے، اس چیز کو اللہ نے دیکھا ہے. اور اس کے چلتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بدلے جو ہے جنت سے دمبے کو بھیجوا کر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک کے لیے اللہ نے قائم کر دیا. اور وہیں پہ جو ہے دوسری مثال یہ بھی ملتی ہے کہ جو ہے وہ فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ذات